الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ العظیم الحلیم، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی حلم والا ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب کوئی کسی بڑے مقام پہ پہنچتا ہے، اس کو کوئی عزت ملتی ہے، کوئی دولت ملتی ہے، کوئی شان و شوکت ملتی ہے، تو اسی رفتار سے اس کا تحمل بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی برداشت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہیں۔ اگر حلیم نہ ہوتے تو کیا ہوتا، ہم سب ہلاک ہو چکے ہوتے اور دنیا کا نظام تل پٹ ہو چکا ہوتا۔ دوسری دفعہ پھر لا الہ الا اللہ، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ نجات ہے، دنیا میں بھی تکلیفوں اور غموں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی نجات کا دار و مدار اسی ایک کلمے پر ہے، توحید پر ہی ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ دنیا میں بھی اگر آپ غموں سے نکلنا چاہتے ہیں تو توحید کو پکڑ لیں، صرف ایک اللہ کو سہارا سمجھیں۔ سب سہارے کمزور ہیں، باطل ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے کہ جو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کو فنا نہیں، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ تو جو چیز خود ختم ہونے والی ہے، ٹوٹنے والی ہے، اس کا سہارا لے گے تو آپ بھی ٹوٹیں گے، آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب آئی ہے، اللہ کا نام رب آیا ہے، اور وہ رب تو ساری کائنات کا ہے، لیکن یہاں کیا ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر تیسری دفعہ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، اور دوبارہ رب العرش الکریم۔ تو دو دفعہ عرش کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دو اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، العظیم الحلیم، یعنی دو اسماء و صفات ساتھ ساتھ آئی ہیں، اور دو اور چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے سماوات اور ارض کا، ٹھیک ہے۔ دو عرش کی صفات، آسمان اور زمین، دو آبجیکٹس، دو صفات اللہ کی، اور 3 بار اللہ کی توحید کا بیان۔ آپ نے نوٹس کیا کہ رب کا لفظ بھی کتنی بار آیا، رب العرش العظیم، رب السماوات، رب الارض، رب 4 دفعہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو رب کی بھی تکرار ہے، یعنی الوہیت کے ساتھ ساتھ ربوبیت کا بھی ذکر بار بار آیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ توحید کی تکرار، توحید پر ایمان اور توحید کو تھام لینا، یہ دراصل غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو ایک ماننا ہر اعتبار سے، اور اس کے سوا سارے الہوں کی نفی، خواہ وہ اپنی ذات بھی کیوں نہ ہو، جو الہ بنی ہوئی ہو ہماری، یعنی خواہشات۔ تو جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے لیے خالص ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے گا۔ جو اللہ پر جتنا زیادہ یقین رکھے گا، اعتماد کرے گا، اس کی صفات پر ایمان رکھے گا، اور اس کی صفات کو محسوس کرے گا، اور اس کی صفات کی بنا پر اس کو اپریشیٹ کرے گا، اور اس کو اس کی صفات کے ساتھ پکارے گا، اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارے گا، اتنا ہی زیادہ وہ مشکلات سے باہر نکل آئے گا۔ گویا تکلیف کا سب سے بڑا علاج، چاہے وہ بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف، سب سے بڑا علاج ایمان اور اخلاص ہے، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ اللہ کو پکارنا غم کو دور کرے گا۔ کوئی اور چیز اس جیسی نہیں جو دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کی ہولناکیوں کو دور کر سکے۔ یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جو ساری ختم ہو جانی ہیں، لیکن آخرت کی ہولناکیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر کسی کا بھی واسطہ پڑ گیا تو ان سے نکالنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ اپنی تسبیحات کو تو معمول بنا لینا ہے، روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، مثلاً کنگھی کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اپنا گاؤن پہن رہے ہیں، گاؤن پہن کر بٹن بند کرنے میں ٹائم لگتا ہے؟ اگر 5 ہیں تو 5 سیکنڈ تو لگیں گے نا، ان 5 سیکنڈز کو استعمال کریں۔ اور لفظ گا گا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یعنی بلند آواز سے ایک لے کے ساتھ تسبیحات شروع کر دیا کریں، یعنی عادت بنا لیں گاؤن کے بٹن بند کرنے اور ساتھ کیا کرنا، تسبیح پڑھنی۔ اور آپ اتنا انجوائے کریں گے، ورنہ کیا ہوگا، شیطان کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالے گا، فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں کیا۔ ان ہموم اور غموم سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے اللہ سے تعلق پیدا کریں، جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب خاص کوئی تکلیف ہو جائے تو اس وقت یہ کلمہ نہ بھولیں۔ ریسنٹلی اپنا کسی نے مجھ سے ایکسپیرینس شیئر کیا
کہ وہ ٹریول کر رہی تھی، اور ٹریولنگ میں آپ کو پتا ٹریولنگ انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اور ان حالات میں جبکہ بہت سی فلائٹس کینسل ہوئی اور پھر اگر کسی کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو اس کے لیے الگ پینلٹی اور طرح طرح کی مشکلات، اور پھر بعض اوقات فلائٹس اوور بکڈ، اور وہ جو انگزائٹی وہاں جا کے ہوتی ہے نا، بندے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، یعنی مسافری کی حالت ایک خاص تکلیف دہ حالت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پریشانی تھی، لیکن میں نے تجربہ کیا کہ جب بھی میں نے کسی پریشانی میں یہ کلمہ پڑھا چیزیں آسان ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہی پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ راستے کھولتا گیا، سارا کچھ آسان ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ مشکل میں بے چین ہونے اور ہائے ہائے پکارنے سے کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ پریشانی اور بڑھے۔ چلیے چند سیکنڈز کے لیے سوچیے کہ آج کل یا آج کے دن، کیونکہ ہر روز ہی پریشانی بدل جاتی ہے، ہم نے پالی ہوئی ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آ جاتی، کبھی اس کو جانے نہیں دیتے، اور اس ایک کو پکڑ رکھتے ایک اور آ جاتے اس کو پکڑ کے رکھ لیتے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بیچ میں چکر کھاتے، کبھی اس کا سوچتے کبھی اس کا سوچتے۔ آج کے دن کس چیز نے آپ کو پریشان کیا، یا آج کے دن آپ کے گھر واپسی پر کیا چیز آپ کو بادر کر رہی ہے، کہ جو بھی چیز جس وقت کیا کرنا ہے، دیر اینڈ ڈن۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں نا، ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے سب پڑھ رکھا ہے اور شاید پڑھا بھی رکھا ہے، لیکن جس وقت ضرورت پڑتی ہے اس وقت وہ چیز ہی نہیں ملتی۔ جیسے گھر میں ویسے بھی جو لوگ آرگنائز نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے، کچن میں اپنی رکھی ہوئی چیزیں نہیں ملتی، چمچ جگہ پہ نہیں ملتی، برتن جگہ پہ نہیں ملتی۔ ایسے یہ ایک لائف سٹائل ہوتا ہے نا لوگوں کا۔ کچھ لوگ بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ضرورت کے وقت لائٹ بھی چلی جائے، آنکھیں بھی بند، ان کو پتہ چل جائے گا ماچس کی ڈبیا کہاں رکھی ہے، جہاں رکھی ہے وہیں سے ملے گی، اور فوراً اٹھا لیتے ہیں، اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر پھینکتے ہیں، کبھی ادھر پھینکتے ہیں، ان کے لیے پھر پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں رہا۔ کان امرہ فرطا۔ آپ نے اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے ٹیبل کو، اپنے بیڈ کو، اپنے بیڈ روم کو، اپنے کچن کو، اپنی چیزوں کو، بلکہ اپنے اذکار کے اعتبار سے بھی، اپنی عبادات کے اعتبار سے بھی۔ چاہے کوئی آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے دے یا نہ دے، آپ کا اپنا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ میں نے کس وقت، ٹائم ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ کس ٹائم پر کیا کرنا ہے۔ تو دکھ اور تکلیف میں، کرب اور پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم آپ کی امت ہیں، آپ ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، یہی چیزیں تو رحمت ہیں کہ ہمیں بتا دیا کہ کس وقت کرنا کیا ہے۔ بس اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ میرا علاج اس میں ہے، اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے، کیونکہ جب یقین کی کمی ہوتی ہے تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، پھر صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، روح نہیں رہتی ان کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کے معنی میں بھی غور کرنا ہے، اور پھر زبان سے بھی خوبصورت انداز سے نکالنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ کے اس مشکل سے نکلنا ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ پریشانیاں حقیقی ہوتی ہیں اور کچھ غیر حقیقی ہوتی ہیں۔ سوچیے اس بات کو جو میں نے کہی، کچھ مسائل تو حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے صرف توہمات، ہمارے خیال، ہمارے جو برین میں پیچھے کچھ چیزیں فیڈ ہوئی ہوتی ہیں، تو برین سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اس موقع کی چیز ہے، یعنی وہ بس جو سچویشن وہ دیکھی وہ چیز اس نے ریکال کر لی، وہ فلاں وقت بھی تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، ابھی بھی یہی ہونے لگا۔ بے جا کے خوف اندیشے آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ٹرم ہے وائٹ کوٹ سنڈروم، کبھی سنا ہے یہ وائٹ کوٹ سنڈروم؟ وائٹ کوٹ کون پہنتا ہے؟ ڈاکٹرز پہنتے ہیں، نرسز پہنتی ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں وائٹ کوٹ میں کوئی سامنے سے گزرتا ہے، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، اس کو دیکھتے ہی کیا گزری آپ پر، ہائے ابھی یہ مجھے بھی پکڑ لے گا اور میرے دانت کو نکال باہر کرے گا اور ٹیکا لگائے گا مجھے اور پتہ نہیں کیا خبر سنائے گا، اندیشہ، خوف، بے چینی۔ اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے حال چال پوچھتے تو آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ کہتے ہیں شکر ہے کچھ نہیں، لیکن وہ جو گھنٹہ آپ نے گزارا انتظار میں، پریشانی میں، اس کی کوئی حقیقت تھی؟ کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس کو کیسے گزارنا چاہیے تھا؟ شفا کی دعاؤں کی کتاب بیگ میں رکھ کے لے جانی تھی، اس گھنٹے میں پوری کتاب پڑھی جانی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کی علامات ہی تبدیل ہو چکی ہوں۔ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے۔ ہماری ایک جاننے والی تھی، تو ان کو اسی طرح کوئی پرابلم ہوئی، تو انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا کہ بس فلاں دن آپ کا وہ جو اسٹنٹ ڈلیں گے، وہ لے گئے، ان کو سارا کچھ فری آف، ہر چیز ہو گئی، اسٹریچر پہ ڈالا، سب کیا، بس وہ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہی، اور جب اندر لے کے گئے اور جو بھی انہوں نے پروسیجر کرنا تو اس سے پہلے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں جس کا ہم کریں گے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں۔ اس آپریشن روم سے باہر آ گئی، حیران کن، ورنہ پہلے کی ساری رپورٹس میں یہ تھا کہ ان کا یہ علاج ہونا چاہیے، اور یہ ایک نہیں کئی مریضوں کے ایسے تجربات ملتے ہیں۔ اصل میں ہماری باڈی جو ہے نا، ہماری سوچ کے مطابق کام کرتی ہے۔
جو ہم کہتے ہیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی، یا کوئی ہمیں کہہ دیتا تمہارا چہرہ پیلا لگ رہا ہے آج، اور کوئی بیمار لگ رہی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے ہم باقی بیمار پڑ جاتے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اپنا بلڈ پریشر چیک کر کے جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو بہت ہائی ہوا تو کیوں ہائی ہو گیا؟ وہ مخصوص جو بو ہوتی ہے ہسپتال کی، دوائیوں کی، اور چلتے پھرتے ڈاکٹرز کی، اور سرجیکل اوزار جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے، اور ماحول، اور کوئی مریض روتا ہوا دیکھ کے، اور کوئی ہائے ہائے پکارتا دیکھ کے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دراصل یہ سب چیزیں دراصل ہماری ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں. ایسے میں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت. ہم وہ ماحول نہیں تبدیل کر سکتے کیونکہ ہماری ضرورت ہے وہاں جا کے علاج کرانا. بدل سکتے ہیں وہاں سے کچھ بھی، پتہ نہیں ہلا سکتے، وہاں آپ کو کوئی اجازت نہیں. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ آپ کس چیز پہ کام کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ پر، اپنے آپ پہ کام کریں. میں کیسے تبدیل ہوں؟ یہ دنیا تو نہیں تبدیل ہوگی، مجھے تبدیل ہونا ہے. اور اگر ہر شخص یہ سوچے نا مجھے تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو، تو دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی. تو بہرحال کیونکہ شفا کی دعائیں نا، تو اس لیے میں اس کو بیماری کے کانٹیکس میں لے کے چل رہی ہوں. بیماری ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہوگا. ضروری نہیں کوئی اسباب ہو، وجوہات ہو، وجوہات کے بغیر بھی اچانک آپ بیمار پڑ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ بیماری کی سب وجوہات فزیکل نہیں بھی ہوتی، بعضوں کا صرف نظر ہوتی ہے. جادو بھی بیماری کی ایک قسم ہے. آپ کو پتا ہے کہ جادو کا علاج کرنے والے کو دراصل طبیب کہا جاتا ہے. تو اسی سے پھر یہ طب اور طبیب اور یہ سب تو بیماریاں روحانی بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں. ایسے میں کیا نہیں کرنا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ بالکل نہیں سوچنا کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیا سوچنا ہے؟ انشاءاللہ اس میں خیر ہے اور میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گی. مایوسی جو ہے یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. مایوسی کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، اللہ پر یقین کی کمزوری. تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. اچھا، مایوس ہونے کو اتنا برا کیوں سمجھا گیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں، شک ہے، متزلزل یقین ہے وہ نہیں کرے گا، میرے ساتھ تو نہیں کرے گا، مجھے نہیں ٹھیک کرے گا. جیسے وہ ایک بوڑھے نے کہا تھا نا کہ یہ بخار تو اسے قبر میں لے کے اترے گا. نہیں، کچھ مریض ہوتے ہیں نا بیچارے بزرگ کہتے میں نے نہیں بچنا، اب لگتا ہے میں نے نہیں بچنا. وہ یہی سنڈروم ان کے اندر گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں بچنا. لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ جسم اسی طرح ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہو جاؤں گی. پہلے بھی تو فلاں موقع پہ اللہ نے شفا دی تھی، فلاں کو بھی تو شفا دی. پازیٹو سوچ، پازیٹو باتیں. مایوسی، اللہ سے نا امید ہونا، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین نہ ہونا ہے، اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہونا ہے، اللہ سے دوری کی علامت ہے. دوسرا نقصان یہ ہے مایوسی کا کہ وہ ہمارے اندر غفلت پیدا کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہمیں روک دیتی ہے. کیونکہ بعض مایوسی کے دورے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل بے حس بے حرکت کر دیتے ہیں کہ جان ہی نہیں، کاٹو تو لہو ہی نہیں. اس حد تک انسان اس میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے دین نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تسبیح تقدیر کو بدل دیتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. پھر یہ کہ مایوسی سے جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے. ہمارا جو امیون سسٹم ہے، مدافعاتی نظام ہے، وہ نظام کمزور ہو جاتا ہے اور اس سے بیماری لمبی ہو جاتی ہے اور انسان ریکور نہیں کر پاتا کیونکہ اندر طاقت ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے بیماری سے لڑنے کی، اس کو باہر نکالنے کی. اور اس کے برعکس جو امید ہوتی ہے اور مثبت سوچ جو ہوتی ہے وہ شفا کو تیز کر دیتی ہے. اور وہ مثبت سوچ اللہ کے ذکر میں ہے، ان کلمات کو پڑھنے میں ہے. صبر سے کام لینا، نماز سے کام لینا، دعا سے کام لینا، اور پھر اچھی امید رکھنا. یہ بیماری میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے. اب مثلاً ایک شخص ہے جس کو مرض الموت لگ گیا ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بیماری بڑھتی جا رہی، دوا ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، ایک کے بعد ایک چیز مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کو تو موت نظر آ رہی ہے اور مرنا تو ایک دن ہے سب نے، یہ بھی کیفیت ہوتی ہے نا. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بیماری کو نعمت سمجھنا ہے کہ شکر ہے میں اچانک نہیں مر گئی، اللہ نے مجھے اس سے گزار کے اپنے پاس بلایا ہے تاکہ میں صاف ستھری ہو کر جاؤں، کیونکہ گناہ مٹتے ہیں. اس وقت پازیٹو سوچ کیا ہوگی؟ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے، میرے گناہ دھل رہے ہیں، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں. یعنی دو میں سے ایک چیز ہوگی نا، یا آزمائش گزر جائے گی یا پھر یہ کہ زندگی گزر جائے گی اور اللہ کے پاس جانا ہوگا اور انسان اس میں بھی اپنے لیے خیر سمجھتا ہے. اور ویسے عمومی طور پر کسی بھی مشکل وقت میں انسان سوچے یہ مشکل یہ بھی گزر جائے گی. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے دس شیل ٹو پاس، یہ بھی چلا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد کرے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، میرا رب مجھے نہیں بھولا، وہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے. جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا ہی بڑا انعام بھی ہے.
اللہ چاہے تو مجھے چند لمحوں میں شفا دے دے. میری ساری دعائیں میرے لیے عبادت بن رہی ہیں، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہیں. اور اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ تو مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑے گا جب یہ سارے مجھے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے، کیونکہ میرا تو اس پر ایمان ہے. میں نے تو زندگی اس کی یاد میں گزاری ہے.